طیبہ کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو۔ مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو۔ میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے خوش نصیب حاجیوں جو ان قریب سفر حج کو روانہ ہونے والے ہیں، جنہوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جن کی ٹکٹ کا انتظام ہو چکا ہے، جن کو ویزا کی خوشخبری مل چکی ہے، اب ان کے تو دن نہیں گزر رہے ہوں گے۔ عشاقان رسول تو اب لمحہ ب لمحہ کاؤنٹ کر رہے ہیں، دن گن رہے ہوں گے کہ کب وہ دن آئے گا ہم احرام پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے ہوئے حج کو روانہ ہوں گے، اور پھر حج کرنے کے بعد اللہ اکبر اس بستی کی طرف چلیں گے کہ حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اب آئیے تصور کے ذریعے مدینے جانے میں تو کسی پاسپورٹ، کسی ویزے اور کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے امیر اہل سنت کے ساتھ، اس عظیم قافلے کے ساتھ، عاشقان رسول کے ایک عظیم قافلے کے ساتھ ہم تصور میں مدینے کو چلتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور یہ تصور جمائیے کہ ہم اب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ سوئے مدینہ امیر اہل سنت کے ساتھ چل نکلے ہیں۔ اب یہ سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ یقین کیجئے جب یہ اعلان ہوتا ہے، جب یہ پلان بن جاتا ہے کہ آج مدینے جانا ہے، تو اب دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو، خوشی میں تو اڑتا جا رہا ہوں۔ اب یہ خوشخبری مل چکی ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا قافلہ مدینے کو روانہ ہونے والا ہے۔ تازہ وضو کر لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، تیار ہو جائیے، سامان پیک کر لیجئے۔ یاد رکھیے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کا سفر تقریباً 425 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اپنی گاڑی میں جائیں تو 5 گھنٹے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، بس میں جائیں تو بعض اوقات 7-8 گھنٹے لگتے ہیں، مگر ہم نے اس سفر کی ایک ایک گھڑی کو ہم نے اس کو انشاءاللہ ذوق میں گزارنا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اپنے ذوق کو بڑھاتے رہنا ہے۔ جب مدینے کا سامان، مدینے کے سفر کے لیے سامان ہم باندھتے ہیں تو عجیب ملی جلی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کبھی تو دل خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں مدینے کیسے جاؤں، میرے پاس تو گناہ ہی گناہ ہیں، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا کروں گا۔ مگر پھر دل کو ڈھارس ملتی ہے کہ گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، مگر امتی تو میں بھی ہوں۔ اگر آقا کے در پر نہیں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اس ملی جلی کیفیت میں سفر مدینہ کی تیاری ہوتی ہے، اشک بھی بہ رہے ہوتے ہیں، دل بھی جھوم رہا ہوتا ہے۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے میرے جب گنبد خضرا ہوگا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب آئیے مدینے کا سفر اختیار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے، اشکوں کو بہنے دیجئے اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بار بار یہ خیال آ رہا ہے، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، خدا کی قسم شرم آتی ہے مجھ کو، کہاں وہ مدینہ کہاں میں کمینہ، ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اے لیجئے سواری کی دعا پڑھائی جا رہی ہے، ہمارا قافلہ
قافلہ اب مدینے کے لیے روانہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر, ہم چل پڑے ہیں مدینے کی جانب. اب درود پاک کی کثرت شروع کر دیجئے, کیونکہ دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, یہی رسم عاشقی ہے, یہی جانے بندگی ہے. سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں, سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دل ہم سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں نو دیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, ورنہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں کہاں یہ راستے پیچیدہ. ہماری گاڑی جو ہے اب مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکی ہے. اب بہت خوبصورت ہائی وے ہمارے سامنے ہے, ایک بڑا پر نور راستہ ہے. آپ جانتے ہیں یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو میرے اعلیٰ حضرت کیا سمجھاتے ہیں کہ واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو. یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے یہ راستہ مدینے کو جا رہا ہے. آپ نے دنیا کے بڑے خوبصورت نظارے دیکھے ہوں گے, بڑے خوبصورت راستے دیکھے ہوں گے, جس میں سبزے آتے ہیں, جس پہ گلستان آتے ہیں, مگر خدا کی قسم جو راستہ مدینے کو جاتا ہے, جو شاہراہ مدینے کو جاتی ہے, اس کے صحرا بھی پیارے ہیں, اس کے پہاڑ بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر, یہ نظارہ ہی بڑا نرالا ہے, کیونکہ دل کی کیفیت یہ بن رہی ہے کہ مدینے کو جا رہے ہیں. کچھ ہی لمحوں کے بعد ہم مدینے میں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ, امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں, اور امیر اہل سنت کا وہ کلام ہی یاد آ رہا ہے کہ مدینے جا تو رہا ہوں. جب بھی دنیا میں کوئی کسی کے پاس جاتا ہے, کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے, کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے, مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر آقا ہائے سر پر گناہوں کا کوئی سجدوں کی سوغات کچھ بھی نہیں آقا. زہد و تقوی میرے سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب, مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے. مجرم ساری امت کی بگڑی بنا
لگاتا ہے تو ہم زدوں پہ کسوں کا تو غمخوار ہے۔ شرمندگی کا عالم ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اتنے گناہوں کا انبار ہے، مگر دل کو ڈھارس یہ ہے کہ میرے آقا تو وہ ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آقا تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ ہر قدم پر ذوق بڑھتا جا رہا ہے، دل کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا ہے۔ ارے ہر تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوبصورت سا بورڈ آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مدینہ المنورہ، اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ ارے ہر تھوڑی دیر بعد مدینہ قریب آتا جا رہا ہے، دل کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میرا گندا وجود لے کر میں مدینے میں داخل کیسے ہو سکوں گا۔ ارے مدینہ تو وہ ہے، کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت۔ آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ اس مبارک سرزمین پر اب میں نے جانا ہے جہاں فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ ارے دنیا میں کسی بادشاہ کا دربار ہو، اس کے سپاہی پہرا دیتے ہیں، مدینہ وہ شہر ہے جس کی گلیوں میں فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اس مدینے کو جا رہے ہیں جہاں فرشتے حاضری کو ترستے ہیں۔ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، زندگی میں ایک بار فرشتوں کو موقع ملتا ہے، اور آج مجھ عاصی کو، مجھ گناہگار کو گناہوں کا انبار سر پر لیے مدینے کی حاضری کی اجازت ملی ہے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں اور دل سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے کہ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے چھاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر تھوڑی دیر بعد بورڈ آ رہا ہے، مدینہ اب قریب آتا جا رہا ہے۔ دل سے تمام خیالات کو دور کر دیجئے، دیکھیں مدینے جا رہے ہیں نا، تو بس ایک ہی تمنا ہو، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ اب ہوائیں بدل رہی ہیں، اب فضائیں بدل رہی ہیں، بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر کسی عاشق رسول کو جس کے دل کی کلیاں جاگ رہی ہو، اس کو مدینے لے جائیں، بلکہ مدینے کے قریب لے جائیں، خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، فضائیں معطر معطر آ رہی ہیں۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ اب تصور میں دیکھتے جائیے کہ اب مدینہ قریب آ رہا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ امید بارا ور مدینہ آنے والا ہے، ہوئی امید بارا
سے سرہا جھکا لو، اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے، بلاد صاحب کیا ساغر مدینہ آنے والا ہے، عطاب کیف و مستی کر، عطاب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، تیر جارو تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر، خدا را اب نہ جلدی کر، بس مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ اب وہ بورڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ اب مدینہ بہت قریب آ چکا ہے، درود و سلام بڑھا دیجئے۔ یہ دیکھیے وہ بورڈ آیا ہے جس پر لکھا ہے فقط للمسلمین، اب فقط مسلمان یہاں سے آگے جا سکیں گے۔ الحمدللہ، اے رب کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور آج ایمان کی دولت کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاوے پر ہم تصور میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیو، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور اسی طرح پیارے آقا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ اب اس بورڈ سے بھی ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اب ان قریب وہ چوکی، وہ پولیس کی ایک ایسی اسٹیشن آتا ہے جہاں سے مدینے کی اب حدود شروع ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، درود و سلام بڑھتے پڑھتے رہیے۔ دور ہی ایک نور کا حالہ سا نظر آتا ہے، دور ہی شہر مدینہ کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نور برساتی بستی ہے جہاں ہر وقت نور کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اب ہم مدینہ منورہ کی حدود کے قریب پہنچ گئے۔ محراب کے ذریعے بہت خوبصورت محرابیں بنی ہیں مدینے کے راستے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اے لیجئے، ہم مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ اب اس حدود حرم میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ سروں کو جھکا لیجئے، آنسوؤں کو بہنے دیجئے، ہم اپنے گندے وجود کے ساتھ مدینے کی منور فضاؤں میں، پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو چکے ہیں۔ درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے، اور اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہمارا جو قافلہ ہے وہ سفر کرتے کرتے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ در و دیوار کتنے پیارے ہیں، یہ گلیاں کتنی پیاری ہیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، جہاں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے پر نور لمحات گزارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا قافلہ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچا ہے، اب اپنی سواری سے اترنا ہے۔ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری ترتیب ہے، آپ نے ایک بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے کہ تصور میں اپنے سر کے ذریعے ہم حدود حرم میں پہلے اپنے چہرے کو باہر نکالیں، اور اس کے بعد اب اپنی سواری سے نیچے آئیں، سامان وغیرہ اپنے کمرے میں رکھ دیں، تھکے ہیں تو کچھ آرام کر لیں۔ اب تیاری کرنی ہے، اب محبوب پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، اب رحمت للعالمین کے دربار میں جانا ہے۔ غسل کر لیجئے، نئے کپڑے ہوں تو وہ پہن لیجئے، بلکہ اب تو جسم پر ہر چیز نئی ہونی چاہیے۔ ارے آج تو امامہ بھی پہننا ہے، آج امامے والے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے، مسواک بھی کر لیجئے، بہترین خوشبو لگا لیجئے، اور اب درود پڑھتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اس تصور کے ساتھ آقا کے قدموں کی طرف جانا ہے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ
اور اب امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں اب مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں. جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب جا رہے ہیں دل پر ایک کیفیت اور طاری ہوتی جا رہی ہے, نورانی فضاؤں میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر, قافلے والوں میں کئی عاشقان رسول کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں, دل کی کیفیت بدل رہی ہے. زیارت روضہ رسول اور گنبد خضرا کی زیارت کو جا رہے ہیں. ان آنکھوں سے تو بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو دیکھنا نہیں تھا, اب ان آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیسے کروں گا, زیارت روضہ رسول کیسے کروں گا. اب اسی کیفیت کے ساتھ لرزیدہ لرزیدہ ہم مدینے کی گلیوں میں سفر کر رہے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. خدا کی قسم ان فضاؤں کی پاکیزگی کا اندازہ وہیں جا کر پتا چلتا ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. فضا سنجیدہ سنجیدہ, ہوا پاکیزہ پاکیزہ. اے لیجئے اب ہمارا قافلہ کسی جگہ جا کر رک گیا ہے, اور یقیناً یہ اس لیے رکا ہے, امیر اہل سنت کے پیچھے ہم بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, اور اب یہ اس لیے یہاں رکا ہے کہ ہم گنبد خضرا کے سامنے پہنچ چکے ہیں. کائنات کی سب سے خوبصورت عمارت اب ہمارے سامنے ہے, مگر نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی. ابھی نگاہ نیچی رکھیے, درود سلام پڑھتے رہیے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیے, ندامت کے آنسو بہنے دیجئے. میرے آقا بڑے کریم ہیں, وہ بڑے شفیق ہیں. اب کو یہاں تک بلایا ہے تو اب ضرور جھولی بھی بھر دیں گے, اب شفاعت کی خیرات بھی دیں گے. اب آئیے امیر اہل سنت سے عرض کرتے ہیں, حضور آپ کے ساتھ اس قافلے میں تصور میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ بھی تصوری کے عالم میں گنبد خضرا کا دیدار بھی کیجئے, ہمیں بھی دیدار کروائیے, اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پیش کیجئے. حضور ہمارے لیے بھی شفاعت کی خیرات دلوائیے. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أسألك الشفاعة يا رسول الله, 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 أسألك الشفاعة پہ گدا سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاصل ہے ترے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے, تیری کھو در گزر کی ہے. تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے, پیار بھی کسی سے توقع نظر کی گئے, جاؤں کہاں پکاروں کس
سے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، بد گئے تو آپ کے، بھلے گئے تو آپ کے، ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے، رخ کدھر کرے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغنا حاجت اجر کے ہیں، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اپنے مریدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے بھی نبی پاک سے عرض کرتے ہیں۔ آج ہم تصور میں آپ کے ساتھ مدینے میں حاضر ہیں، حضور ہمارے لیے، اپنے تمام مریدین کے لیے، اپنے طالبین کے لیے آقا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ پاک تیرے کروڑا کروڑ احسان، تصور میں مدینے کا سفر ہوا، گنبد خضرا کے جلوے تصور میں دیکھنے کو ملے۔ اے اللہ پاک حاضر دربار ہیں، محبوب کریم کا صدقہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہم صاف ستھرے ہو جائیں، نیکیوں سے بھرپور ہو جائیں، ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے۔ اے اللہ پاک آئندہ گناہ نہ کریں، ہم نیکیاں ہی کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک سارے حاجیوں کے حج مقبول ہو جائیں، حج مبرور ہو جائیں۔ الہ العالمین بار بار حج کی سعادت ملتی رہے۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی سعادت ملے۔ اللہ پاک مجھے بھی حج کی سعادت دے دے۔ یا اللہ پاک مجھے بھی حج کی سعادت دے دے، مجھے بھی حج کی سعادت دے دے۔ اے اللہ پاک جو اب تک نہیں جا سکے ان کے لیے بھی کوئی سبیل ہو جائے۔ اے اللہ پاک ان کے لیے بھی کوئی صورت بن جائے کہ وہ بھی حج کر لیں، حاجی بن جائیں، میٹھا مدینہ دیکھ لیں، گنبد خضرا نگاہوں سے چوم لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔